بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم نے رمضان میں چینی، گھی اور بیسن کم نرخوں پر دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا کہ وزیر اعظم نے حماد اظہر کو ہدایت کی کہ عوام کو بتائیں ہماری معیشت چل گئی ہے۔ وزیر اعظم کو ہدایت کی کہ پی ڈی ایم کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کارکردگی پر توجہ دیں۔ منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم رمضان میں لوگوں کو رعایتی نرخ پہ چینی دیں گے، آٹا دیں گے، بیسن دیں گے، گھی دیں گے، اور اس نے حماد کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنا زبردست ہمارا سیمنٹ امپروو کر گیا ہے، موٹر بائک امپروو کر گئی ہیں، گاڑیاں امپروو کر گئی ہیں، ہماری اکانومی چل گئی ہے۔ اور اس نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں، اپنی کارکردگی لوگوں کو بتاؤ۔ سر شفلنگ ہو رہی ہے کیبنٹ میں، اس کا نہیں کوئی منسٹرز انتظار کر رہے ہیں سر، اور کیا پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم سی ڈی ایم اپوزیشن کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کارکردگی بتاؤ کہ ہم نے 2.5 سال میں یہ کیا۔ چینی کے سٹے بازوں کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کا بڑا ایکشن، اب کوئی سٹے باز نہیں بچے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کر دیا، کہتے ہیں عوام کو چینی سستے داموں ملے گی۔ وزیر اعظم نے سٹے بازوں کے خلاف ون ونڈو آپریشن قانون لانے کی منظوری دے دی۔ جہانگیر ترین نے چینی سٹے بازی اسکینڈل کے الزامات کی تردید کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں جہانگیر ترین نے لکھا کہ فیوچر سیلز کا سٹے بازی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں کاروبار کے لیے فیوچر سیلز ایک معمول کا طریقہ ہے۔ معمول کی کاروباری سرگرمیوں میں مستقبل کے لیے مالی تحفظ کیا جاتا ہے۔ JWD کے کھاتوں میں تمام فیوچر سیلز ڈکلیئرڈ ہیں۔ بزرگ شہریوں کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، ویکسینیشن گھر جا کر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق گھر پر ویکسینیشن کی سہولت 80 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ہے۔ بزرگ افراد گھر پر کورونا ویکسینیشن کرا سکیں گے۔ جہانگیر خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے گا جہانگیر۔ جی بالکل، گھر پر کورونا ویکسینیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بزرگ افراد کی سہولت اور حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا اقدام ہے حکومت کی جانب سے۔ بزرگ شہریوں کی اب گھر پر کورونا ویکسینیشن ہوگی۔ گھر پر کورونا ویکسینیشن کی سہولت 80 سال سے زائد عمر کے افراد اور صاحب فراش جو بزرگ افراد ہیں ان کو کرا سکیں گے۔ NCOC نے بزرگ افراد کی گھر پر ویکسینیشن کی جو تجویز ہے وہ منظور کر لی ہے، اور گھر پر کورونا ویکسینیشن کی سہولت 4 صوبوں میں دستیاب ہوگی۔ صوبوں کو NCOC کی جانب سے گھر پر ویکسینیشن کا عمل جلد شروع کرنے کی ہدایات بھی جاری ہو گئی ہیں۔ بزرگ افراد کی گھر پر جو ویکسینیشن ہے وہ مقامی محکمہ صحت کے تعاون سے ہوگی۔ اگر کوئی شہری گھر پر ویکسینیشن کے اس سہولت سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے رجسٹریشن کا پروسیجر کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے رجسٹر کرایا جائے گا؟ 1166 پہ ہی اپنی ایج بتائی جائے گی، کیا ہوگا؟ جی بالکل، گھر پر ویکسینیشن کے لیے شہری مقامی جو محکمہ صحت ہے ان سے رابطہ کرے گا، جس کے بعد مقامی محکمہ صحت کی جانب سے خصوصی ٹیم اس بزرگ شہری کے گھر پر روانہ کی جائے گی اور گھر پر جا کر ان کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے آغاز کیا جا چکا ہے، ان کی جانب سے خصوصاً ہیلپ لائن جو ہے وہ بھی سامنے لائی گئی ہے، لیکن جو مرکز ہے اس کی جانب سے اب جو ہدایات جاری کی گئی ہیں صوبوں کو، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مقامی محکمہ صحت اس سلسلے میں انوالو ہو اور انہی کے ذریعے بزرگ افراد کی گھر پر ویکسینیشن کا عمل شروع کیا جائے۔ پنجاب میں فری ہیلپ لائن جو ہے وہ 1033 یعنی 1033 جاری کی گئی ہے، جبکہ دیگر صوبوں کی جانب سے اب اپنے اپنے حساب سے انتظامات یقینی بنائے جائیں گے، اور یہ بڑا اقدام ہے حکومت کی جانب سے۔ یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگا اور اسی طرح سے یہ کامیابی کی جانب گامزن بھی ہوگا۔ بہت شکریہ جہانگیر خان، ہمیں تفصیل دے رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ایک اور اچھا اقدام لیا گیا ہے، وہ اقدام یہ ہے کہ پہلے 70 سال سے زائد عمر افراد کے لیے کہا گیا کہ ان کی واک ان ویکسینیشن ہو سکے گی، جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں۔ اب 80 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کو ویکسینیشن کرانے کے لیے ویکسینیشن سینٹرز نہیں جانا ہوگا۔ رجسٹریشن کے لیے وہ رابطہ کر سکیں گے ان کے اہل خانہ، اس کے بعد محکمہ صحت کی خصوصی ٹیمیں گھر گھر جا کر معمر افراد کی ویکسینیشن کر سکیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر آپ کو دیں لاہور سے، جہاں پر لاہور کے علاقے نواں کوٹ میں PUBG کھیلنے کے شوقین بلال نے فائرنگ کر کے بھابھی، بہن اور دوست کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے والدہ اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر تنہا ڈکیت کی دیدہ دلیری، ایک ہفتے میں 4 سے زیادہ دکانیں لوٹ لیں اور علاقے کی ایک دکان دن میں 2 بار لوٹی۔ وارداتوں کی CCTV فوٹیج کے باوجود پولیس گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ افضل، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور پولیس فوٹیج ہونے کے باوجود کارروائی کیوں نہیں کر پا رہی؟
بالکل حیرت انگیز طور پر ایک ہی ملزم ہے، اس کا ایک ہی طرح کا حلیہ ہے ہر واردات میں، اور ایک ہفتے کے اندر جیسے کہ دکانداروں نے بتایا کہ لگ بھگ 6 دکانوں کو یہ ملزم لوٹ چکا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی موجود ہیں اور دکاندار اس ملزم کو شناخت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ اس ملزم کو گرفتار نہیں کر پائی۔ دکانداروں کے ساتھ ہماری بات ہوئی، دکانداروں کا کہنا تھا کہ وہ اس ساری صورتحال میں بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں، کیونکہ یہ جو ملزم ہے یہ اسی علاقے کے اندر اس کو کافی لوگوں نے یہاں پر چلتے پھرتے بھی دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی ہفتے میں کئی دکانوں کے اندر اس نے لوٹ مار کی ہے۔ کچھ وارداتوں کے اندر ملزم جو ہے وہ پولیس وردی کی جو پینٹ ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم جس موٹر سائیکل پر آتا ہے اس کے پیچھے بھی جو پولیس کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اس اچھا، حوالے لیکن سے یہ اکیلا نہیں ہے افضل، ہم تنہا ڈکیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی موجود ہے جو کہ کورنگ کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ بالکل، اس ڈکیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ اپنی بائک پارک کرتا ہے اور اس کے اندر مارکیٹ کے اندر آ کر لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے۔ پولیس کو جو دکاندار ہیں انہوں نے آگاہ کیا متعدد مرتبہ، لیکن دکانداروں کا کہنا ہے کہ پولیس آتی ہے، سروے کرتی ہے، واقعاتی شواہد جمع کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اچھا، ابھی ایک جو فوٹیج ہم ملاحظہ کر رہے ہیں جو ایک دکان کے باہر کی ہے، جس دکان کا آپ تذکرہ بھی کر رہے ہیں جسے غالباً 2 دفعہ لوٹا گیا، وہاں سے یہ باہر نکلتا ہے، جب موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگتا ہے تو ایک اور شخص آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے یہ چیز واضح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی عام شہری تو آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کر سفر نہیں کرے گا جانتے ہوئے کہ بھی یہ لٹیرا ہے، تو اس کا ساتھی موجود ہے جو کہ ہر واردات میں شاید اس کے ساتھ نہ ہوتا ہو۔ بالکل، جو دکاندار ہیں وہ جن سے ہماری بات ہوئی ان میں سے کچھ دکانداروں نے کہا ہے کہ یہ تنہا بھی اگر ڈکیتی کرتا ہے، بعض وارداتوں کے اندر اس کے ساتھ ساتھی بھی موجود ہوتا ہے، کچھ وارداتوں کے اندر اس نے جو پولیس وردی ہے اس کی پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے اور ایک ہی طرح کی شرٹ اس کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے، اس کا ایک ہی طرح کا حلیہ ہوتا ہے اور یہ اسی طرح سے جو ہے وہ لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ابھی تک پولیس اسے گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ نہیں تو پولیس کا اس پر موقف کیا ہے جب ایک شخص جو ہے وہ قابل شناخت بھی ہے، وہ پولیس کا حلیہ ممک کرتا ہے، اس کی بائک پر اس نے لکھا ہوا ہے پولیس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی حرکتیں، اور ہیلمٹ لگایا ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے شناخت نہیں ہو پاتی؟ حلیہ تو ویسے قابل پہچان ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ جو دکاندار ہیں وہ ان کا خود کہنا ہے کہ وہ خود بھی اس کو شناخت کر سکتے ہیں، اگر ملزم کو پولیس گرفتار کرے تو وہ شناخت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پولیس گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ پولیس سے ہماری بات ہوئی تو پولیس کا کہنا ہے کہ بالکل انہوں نے دکانداروں کی شکایت سنی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کو بھی اپنے شواہد کا حصہ بنایا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلسل کوششوں کے باوجود پولیس تو جو ہے وہ ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی، لیکن دوسری جانب جو ملزم ہے وہ مسلسل جو ہے وہ وارداتیں کر رہا ہے اور ایک ہی ہفتے کے اندر لگ بھگ 6 دکانوں کے اندر ٹھیک ہے، لوٹ مار کی وارداتیں کر چکا ہے۔ دیدہ دلیری کی انتہا، اور انتہا بھی اس طرح کی کہ ایک شخص ایک ہی دکان کو دن میں 2 بار لوٹتا ہے، یعنی کہ اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ ایک بار میں لوٹ چکا ہوں، دوسری دفعہ گیا تو شاید مجھے پکڑ لیا جائے گا یا پولیس ایکٹیو ہوگی، لیکن اس نے ظاہر ہے کہ ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ اس کی جانب سے دیا گیا کہ ایک جگہ واردات کر چکا ہوں، کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ میں دوبارہ وہاں پر پہنچوں، اور وہ بآسانی وہاں پر آتا ہے، پولیس کے حلیہ بناتا ہے اور اس کی جو پینٹ ہے خاکی ہے، یعنی کہ پولیس کے یونیفارم سے ملتی جلتی ہے، اور ایسے میں ہیلمٹ پہنے ہوئے آتا ہے، واردات کرتا ہے، اور ایک ہی طرح کے حلیے میں دکاندار بتا رہے ہیں کہ آ کے واردات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن تمام تر وارداتوں کے باوجود یعنی کہ ایک ہفتے میں وہ 4 سے 5 دکانیں بھی لوٹ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی دن میں 2 دکانیں بھی لوٹتا ہے، اور جو بھی متعلقہ تھانہ ہے اس کے باوجود اس کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اب ذرا بات کرتے ہیں پنجاب پولیس کی، جس نے اپنی روش نہیں بدلی، شہریوں پر تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ 15 پر کال کیوں کی، اس بات پر اہلکار نے تھپڑ جڑ دیا، کیا ہوا اس فوٹیج میں دیکھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے کی تھی 15 تے کی تھی، میری گل کرا 15 تے نہیں کی طرح دیتی ہے نا، ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ اور میں کال میں کھا کے تھے 15 چیک کرائی اور کتے 15 ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੀ ਹੈ اب بول تو صحیح، بول تو صحیح، ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ برابر یہ تمیز نہیں تیرے ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇਂ ਨਾ بڑا ਆ ਕੀ ਹੈ اب بول تو صحیح، ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ برابر یہ تمیز نہیں تیرے ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇਂ ਨਾ بڑا
तेरा काम है। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, ये मोटो जो है इस पर अमल दरामद तो कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पुलिस का है फर्ज आपकी धुलाई, यानी कि आप सवाल उठाएं, शिकायत दर्ज कराएं तो उसका जवाब में आपको मुक्के पड़ेंगे। नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। नईम शेख, जरा बताइएगा ये मामला क्या है और ये क्यों इस शख्स को मुक्का खाना पड़ा? जी बिल्कुल, ये साहिवाल में ये वाक़या पेश आया है। थाना डेरा रहीम का इलाका 110 नाइनल है, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है कि एक शहरी ने अपनी मदद के लिए, उसकी ज़मीन पर कब्जा था और उसकी ज़मीन पर जो लोग काबज से वो वहाँ पर दरख्त काट कर बेचना चाह रहे, तो उसको मोहम्मद अशरफ नामी शख्स ने पुलिस को कॉल की। 15 पर कॉल करने के बाद उसके पास पुलिस, थाना डेरा रहीम का पुलिस CSI उस्मान पहुंचा, तो वो गुस्से में था कि तुमने 15 पे कॉल क्यों की, और उसने उसको मुक्के जड़े, थप्पड़ मारा और वहाँ पे जो खवातीन थी उनके साथ भी बदतमीजी थी, उनको बुरा भला कहा। तो इस हवाले से वीडियो जब सामने आई है तो उसके बाद लोगों को पता चला है कि ये पुलिस मदद करने की बजाय धुलाई करती है। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब भी बेशतर दफा ये इस बात को दोहरा चुके हैं कि पुलिस का फर्ज मदद आपकी और शहरियों के नहीं तो अच्छा, इस एहलकार का नाम क्या है, इसका रैंक क्या है, और इससे आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? अगर उसने 15 पे कॉल करी दी थी तो आप उसको फैसिलिटेट कर दें, आपको गुस्सा क्यों आया? असल में ये थोड़ा सा ये साहिवाल के जो ये रिमोट एरिया का इलाका है, थाना डेरा रहीम, तो यहाँ पर इस किस्म का हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल शहर से थोड़ा सा हटके, यहाँ पे लोग कोई इतनी ज्यादा उन लोगों को शौर नहीं है कि उनको अपने हुकूक का पता नहीं है, तो ये थोड़ा सा रिमोट एरिया है। लेकिन नहीं, ये बताइएगा कि ये जो एहलकार है इसका नाम क्या है, इसके बारे में कुछ पता लग सका है? ये उस्मान नामी ASI है, थाना डेरा रहीम में तैनात है ये शख्स, जिसने शहरी पर तशद्दुद किया है, जिसने थप्पड़ मारे हैं और खवातीन को बुरा भला कहा है, बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश है। अच्छा, थाना कौन सा है आपका? थाना भी इसका कौन सा है? थाना डेरा रहीम के SI है, उस्मान नामी है। ओके, तो अभी तक इसके हवाले से कोई शिकायत गई है? कोई पुलिस हुकाम ने इस चीज़ का नोटिस लिया है अभी तक? ये पुलिस के काम के इल्म में तो आ चुका है, लेकिन ये हम लोग ये देखेंगे कि रवायती जो तरीकेकार होता है वैसे ही ये इसके साथ भी यही शुरू होगा। उस्मान को पुलिस वाले जो है बचाने की कोशिश करेंगे। ताहम ये पुलिस के अलावा काम के इल्म में आ चुका है। अब क्या इसका जवाब करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो रवैया है, अगर पुलिस इस तरह का रवैया अपनाए रखेगी तो कोई भी शहरी कैसे कंफर्टेबल होगा जो कि क्राइम रिपोर्ट करेगा पुलिस के पास जाके? तो इस तरह के रवैये अगर किसी अफसर का है या एहलकार का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, नहीं हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तेरा काम है। एक दफा फिर से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि क्या वाकया पेश आया। एक शहरी ने कॉल की 15 पर, अपनी शिकायत दर्ज करवाई, तो उसके बाद ये ASI उस्मान है जिनका ये रवैया है कि वो मुक्का या थप्पड़ मार रहे हैं उस शहरी को कि तुमने 15 पर कॉल ही क्यों की। और जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं कि शहरियों और जो पुलिस के दरमियान जो है एक ट्रस्ट का लेवल जो है वो मौजूद नहीं है, और उसकी वजूहात ऐसे ही वाकयात हैं। कहीं पर शहरियों का रवैया ठीक नहीं होता। अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो कराची शहर में भी इस नौयत के वाकयात देखने में आते हैं। लाहौर में पंजाब पुलिस के हवाले से बात की जाती है कि जो पंजाब पुलिस है वो बल्कि पुलिस गर्दी के हवाले से पंजाब जाना जाता है, और ऐसे वाकयात मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अक्सर रोनुमा होते हैं। लेकिन ये अलार्मिंग है क्योंकि आज अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो फिर मजीद आगे कुछ और भी खतरनाक हो सकता है। बोल तो सही, बोल तो सही। पुलिस नहीं लिखा है, ये तमीज नहीं तेरे वीडियो बनावे ना बड़ा। दूसरी जानिब कसूर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस इन एक्शन। थाना शेखम पुलिस ने मास्क न पहनने वालों को सड़क पर मुर्गा बना दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर आज मुर्गा बनाया है, आइंदा मुकदमा दर्ज होगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर शहरियों का इजहार बरहमी, शहरियों ने पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सिंध ने पंजाब और KP से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि ज़मीनी, फ़ज़ाई और ट्रेन पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि रोज़ाना हज़ारों अफराद सिंध आते हैं, हर शख्स की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते।
شاید نسبتاً تھوڑا سا آسان ہو جائے. اس میں آنے والے لوگوں کی ہم اسکریننگ کریں. جب ٹیمپریچر آپ کا 40 ڈگری ہو, گرمی بڑی شدت کی ہو, اور ہم سندھ کے بارڈر پر جو آنے والی بسوں کو روکیں اور وہاں لوگوں کے مجمع ہوں جس میں خواتین بھی ہوں, بزرگ بھی ہوں, بیمار بھی ہوں, بچے بھی ہوں, اور یہ سارا عمل کریں تو یہ بہت مشکل کام ہے. کوئی شخص صوبہ سندھ کے بارڈر پہ پہنچ جاتا ہے, وہ خیبر پختونخوا سے چلا ہوا ہے, اور وہاں سے ہم اس کو کہہ کہ تم اس بس میں بیٹھو اور واپس چلے جاؤ, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا. اس میں مشکلات ہیں. کراچی سے اسلام آباد جانے والے سرین ایئر کی فلائٹ کے انجن میں خرابی ہوئی اور سکھر کے قریب پہنچنے پر وارننگ لائٹ جلنا شروع ہوئی تو پائلٹ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور بحفاظت کراچی کے ہوائی اڈے پر ٹیکنیکل لینڈنگ کی. جانچ کے بعد ایئر بس A330 کے انجن میں فنی خرابی سامنے آ گئی اور انجینئرز تکنیکی خرابی دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. یاد رہے کہ اس فلائٹ میں وفاقی وزیر اسد عمر بھی سوار تھے. مسافروں کو متبادل پرواز کے ذریعے اسلام آباد روانہ کیا جائے گا. جی, اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے ساہیوال سے متعلق ایک خبر نشر کی تھی جہاں پر ایک شہری کی جانب سے پولیس اہلکار کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر 15 کو کال کی گئی تھی کیونکہ اس کی زمین پر قبضہ تھا اور اس پر شہری کو اس پولیس اہلکار نے مکہ مارا. ARY پر خبر نشر ہوئی تو اس ASI عثمان کو معطل کر دیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.